یا رسول اللہ جمال رضا جمال رضا جمال رضا جمال سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتقوا اللہ. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. آپ لوگ چپ ہو جائیے، جو جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے. باوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات، دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما. حضرات، بالاپور کی تاریخی، روحانی، علمی اور بافیض درگاہ کے سجادہ نشین سید صاحب قبلہ اور میرے برادر طریقت جناب حافظ مولانا عقیل احمد صاحب قادری رضوی نوری اور مولانا مشرف صاحب اور دیگر ان کے رفقا کا اصرار بسیار کہ اکولا کی سرزمی کے اوپر آ کر میں اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کروں. تمام محبین اور معتقدین کے اصرار بسیار پر یہ فقیر حقیر آپ حضرات کے بیچ حاضر ہوا. بڑی کامیابی کے ساتھ آج کا یہ تاریخی جلسہ اپنی آخری منزل کی طرف گامزن ہے، جب ہم اور آپ کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں اپنی سنیت اور اپنے صاحب ایمان ہونے کا ثبوت پیش کریں گے اور جھوم کر پڑھیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. میرے دوستوں، آج کی گفتگو انشاءاللہ سنجیدہ گفتگو ہوگی. میں نے قرآن کی جس آیت کے مختصر حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس
زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو خالق کائنات نے 7 دن کے اندر تخلیق فرمایا. 18,000 عالم کی تخلیق فرمانے والے اس خالق کائنات نے، مالک کائنات نے مصطفیٰ کی عظمت کے اظہار کے لیے اپنے حبیب کی شان رسالت کے اظہار کے لیے، اپنے حبیب کی محبوبیت کے اظہار کے لیے اس زمین کے فرش کو بچھایا. ہفتے کے دن اس رب کائنات نے مٹی کو تخلیق فرمایا. مٹی کی تخلیق ہفتے کے دن ہوئی، اور جب زمین کا فرش بچھ گیا تو زمین کو روکنے کے لیے کیلوں کی تخلیق فرمائی. یعنی اتوار کے دن رب کائنات نے پہاڑوں کی تخلیق فرمائی، اور پیر کے دن اللہ تبارک و تعالی نے درختوں کی تخلیق فرمائی، نباتات کی تخلیق فرمائی. اور منگل کے دن خالق کائنات نے خبثہ کو تخلیق فرمایا. اور جب جمعرات کا دن آیا تو اللہ رب العزت نے جانوروں کی تخلیق فرمائی. جمعرات کے دن جانوروں کی تخلیق فرمائی. اور جب جمعے کا دن آیا تو عرش وجود میں تھا، سبحان اللہ، کرسی وجود میں تھی، قلم وجود میں تھا، اجنہ وجود میں تھے، چرندے وجود میں تھے، پرندے وجود میں تھے، جنت وجود میں تھی، جہنت وجود میں تھا، سدرہ وجود میں تھا، آسمان وجود میں تھے، زمین اور زمین کے طباق وجود میں تھے، سب کچھ وجود میں تھا. ایک انسان وجود میں نہیں تھا. اور اس وقت عرش کے نیچے میرا رسول بشکل نور وجود میں تھا. اب سب کچھ وجود میں ہے، انسان وجود میں نہیں ہے. اصل انسان عرش کے نیچے وجود میں ہے. میرا رسول انسان کی اصل ہے. ابھی آدم وجود میں نہیں آئے. ہفتے کے دن مٹی وجود میں آ گئی، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا. سبحان اللہ. شیش کو مٹی سے بنایا، ابراہیم کو مٹی سے بنایا، اسماعیل کو مٹی سے بنایا. 1,24,000 آدم کا عیسیٰ سب کو مٹی سے بنایا، اور سب کے امام کو اپنے نور سے بنایا. تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شہنشاہ خطابت حضور جمال ملت. عرش وجود میں ہے، اور عرش کے نیچے مصطفیٰ بشکل نور وجود میں ہے. آدم وجود میں نہیں ہے. آدم وجود میں نہیں ہے.
آدم سے پہلے مٹی وجود میں آئی ہے، 18,000 عالم وجود میں آئے ہیں، ہفتے کے دن مٹی وجود میں آئی، اتوار کے دن پہاڑ وجود میں آئے، پیر کے دن نباتات وجود میں آئے، منگل کے دن خبصہ وجود میں آئے، جمعرات کے دن چرندے درندے پرندے وجود میں آئے، جانور وجود میں آئے، اور جب جمعے کا دن آیا تو عصر مغرب کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی۔ آدم کی تخلیق فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب قلم سے خالق کائنات نے فرمایا لکھ، کیا فرمایا؟ لکھ، تو قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی آدم زمین پر نہیں آئے اور قلم لوگوں کے اوپر لکھ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ محمد صرف انسانوں کے لیے رسول نہیں ہے، اللہ کی جملہ تخلیق کے لیے رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عصمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ دیکھیے حضرت آمنہ خاتون کے شکم میں جب اللہ کے رسول کا نور تشریف لایا، حضرت آمنہ خاتون حاملہ ہوئی، تو حدیث پاک میں ہے، مولانا عقیل صاحب، حدیث پاک میں ہے کہ جس دن حضرت آمنہ خاتون حاملہ ہوئی، پورے مکہ کے جانور فصیح و بلیغ عربی میں پکار کر کہہ رہے تھے کہ آمنہ کے شکم میں نبی آخر الزمان تشریف لے آئے۔ قسم خدا کی، جانوروں نے پکار پکار کر جو کہا کہ آمنہ کے شکم میں نبی آخر الزمان تشریف لے آئے، جانوروں کا پکارنا بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا، مگر جب آمنہ کے شکم میں آئے تھے تب بھی اللہ کے رسول تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم، شہنشاہ خطابت حضور جمال ملت۔ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات ارشاد فرماتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث بیان کر رہا ہوں، بڑی پیاری حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حدیثیں سب پیاری ہیں، حدیثیں سب پیاری ہیں۔ عبدالعزیز دباغ کے پاس لوگ آتے تھے، بڑے بڑے علماء آتے تھے، بڑے بڑے محدثین آتے تھے، مفسرین آتے تھے ان سے بیعت لینے کے لیے، اور حضرت عبدالعزیز دباغ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر 10 ولیوں کی ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے عبدالعزیز دباغ کا ذکر کیا فتاوی رضویہ میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، عبدالعزیز دباغ کے پاس آتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن کی اس حدیث سے قرآن کی اس آیت سے ملتی جلتی کوئی حدیث بیچ میں داخل کر دیا کرتے تھے، اور پھر قرآن کی آیت کو مکمل کرتے اور کہتے کہ سرکار، علماء آزماتے تھے، سرکار قرآن کی اس آیت کے معنی بتا دیجئے، شان نزول بتا دیجئے۔
تو جہاں تک قرآن پڑھتے تھے وہاں تک معنی شان نزول بیان کر دیا کرتے تھے، اور جہاں سے حدیث شروع ہوتی تھی ارشاد فرماتے تھے کہ یہ قرآن نہیں حدیث ہے، اور پھر فرماتے تھے کہ تم پوچھتے ہو قرآن، تو میں نے قرآن بیان کر دیا، اور جو تم نے حدیث بیان کی ہے میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ میں اپنے مصطفیٰ کو جلوہ بار صحابہ کے جھرمٹ میں دیکھ رہا ہوں، یہ صحابی موجود ہے، یہ صحابی موجود ہے، یہ صحابی موجود ہے، اور میرا رسول کلام فرما رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا عبدالعزیز دباغ سے کہ سرکار آپ کیسے پہچان لیتے ہیں، آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قرآن کا نور اور ہوتا ہے، حدیث کا نور اور ہوتا ہے۔ میں نور سے پہچان لیا کرتا ہوں، حدیث سب پیاری ہوتی ہے اس لیے کہ نورانی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا، بہت پیاری بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس علماء کی بات نہیں کرتا، اس مجمع میں 99% لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی جو میں بیان کر رہا ہوں۔ علماء کی بات نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو انگوٹھی کا پتھر عطا فرمایا تھا، وہ پتھر آسمان سے سلیمان علیہ السلام کے لیے آیا تھا، اور اس پتھر کا رنگ آسمانی تھا۔ کیسا رنگ تھا؟ آسمانی رنگ کا پتھر تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس پتھر کو اپنی انگوٹھی کے اندر نقش فرما لیا، نگینے کی شکل میں لگوا لیا تھا اس انگوٹھی کے حلقے میں۔ اور پھر میں نہیں کہہ رہا، کوئی صحابی نہیں کہہ رہے، خود اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں جو آسمانی رنگ کا نگ لگا ہوا تھا، پتھر لگا ہوا تھا، اس پتھر پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آرے تکبیر، آرے رسالت، مسلک اعلی حضرت پیر طریقت حضور جمال ملت۔ ارے کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی؟ ارے میرا نبی وہ نبی ہے کہ آدم کے آنے سے پہلے بھی نبی تھا، اور آدم کے آنے کے بعد بھی نبی۔ 1,24,000 انبیاء آتے رہے، سب کے سب اپنی امت کے لیے نبی تھے، اور جو امت کے لیے نبی تھے ان کے لیے میرا مصطفیٰ نبی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور مصطفیٰ کی بات دیکھیے، اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات کی شان دیکھیے، عظمت دیکھیے، انبیاء کے جھرمٹ میں مصطفیٰ کو دیکھیے۔
اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات سے ایک عورت آئی اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتی ہوں آپ کے دستے پاک پر. بہت زبردست حدیث ہے. ایمان تازہ ہو جائے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا مسلمانوں, یقین مانے. جس وقت میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عورت حاضر ہوئی, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتی ہوں آپ کی بارگاہ. اور گود میں ایک ننھا سا پیارا سا بچہ تھا, چھوٹا سا بچہ. اللہ کے رسول نے اسے کلمہ پڑھوایا اور دین کے ضروری احکام بیان فرمائے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے میں تنہا ہوں اور فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے, میرے قبیلے میں سب کافر ہیں, میں تنہا ہوں جو آپ کی کنیز بن کے حاضر ہوں. اللہ کے رسول دونوں عالم کے مخلوق کو مختار نے دعاؤں سے نوازا. عورت ایمان قبول کرنے کے بعد چلی گئی. ارے جس نے دیکھ لیا دیکھ لیا. ذرا اندازہ لگاؤ میرے مصطفیٰ کی ذات کا اندازہ لگاؤ کہ جس کی زیارت کے لیے 1,24,000 قبروں سے نکل کر آ گئے. عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. ارے دیکھو میرے نبی کی شان, بچہ بچہ ہے قربان. دیکھو میرے نبی کی شان, بچہ بچہ ہے قربان. یہ 1,24,000 کیوں نکل کر آئے؟ اللہ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی نہ ہو. وہ عالم الغیب ہے, وہ ہمیشہ سے سب جانتا ہے, اس کا علم ذاتی ہے. اور رسول اللہ عالم غیب ہے, اللہ کا عطا کیا ہوا علم رسول اللہ کے پاس ہے. اور وہ بات دوسری ہے کہ جسے چاہے جتنا بتائیں اور جس سے چاہے جتنا چھپائیں, نہ بتانے پر رسول اللہ کے غیب پر کوئی اثر نہیں پڑتا. میرا رسول غیب داں. سلیمان کی ہاتھ کی انگوٹھی کا حال میرا رسول بتا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ میرا رسول مر کر مٹی میں مل گیا. مسلمانوں ذرا سوچو, ذرا سوچو کہ رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا آگے. اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات کہ دستے پاک پر عورت نے ایمان قبول کیا اور چلی گئی عورت, چلی گئی عورت. ایمان قبول کر کے عورت چلی گئی. اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے, اس کا ہر فرمان حکمت سے خالی نہیں ہے. جو اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبیوں کو مسجد اقصی میں جمع کیا. کیوں جمع کیا؟ کیوں جمع کیا؟ کیوں جمع کیا؟ مولا 1,24,000 نبیوں کو تو نے مسجد اقصی میں جمع کیا.
اے خالق، اے مالک، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ تو نے 1,24,000 کو مسجد اقصی میں کیوں جمع کیا تھا؟ تو ایمان کی بلندی سے آواز آتی ہے کہ اللہ اس بات کو جانتا ہے ہمیشہ سے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد مر کر مٹی میں مل گئے، تو پہلے میں مقتدیوں کو مسجد اقصی میں جمع کر کے دکھا دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شہنشاہ خطابت حضور جمال ملت، فیضان حضور مفتی اعظم، فیضان مخدومہ پیرانی صاحبہ، حضرت بابرکت حضور جمال ملت، حق کی صدا رب کی رضا، عطائے رضا صدائے رضا، حق کی صدا رب کی رضا، عطائے رضا صدائے رضا۔ پہلے میں مقتدیوں کو مسجد اقصی میں جمع کر کے دکھا دوں کہ جب مقتدی مر کے مٹی میں نہیں ملے تو امام کیسے مر کر مٹی میں۔ یقین ماننا عمر کے حساب سے بوڑھا ہو گیا ہوں مگر میرا ایمان دن بدن جوان ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر رضا، شیر مفتی اعظم، عطائے مخدومہ پیرانی صاحبہ، وارث اعلیٰ حضرت، وارث مفتی اعظم، حضور جمال ملت، حق کی صدا رب کی رضا، عطائے رضا صدائے رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب 35 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا مجھے گفتگو کرتے ہوئے۔ یقین ماننا کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ جہاں چلا جاتا ہے بندی برقع پہن کے بھاگ جاتی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت حضور جمال ملت، حضور جمال ملت، حضور وقت آپ کا ہے، جتنا چاہے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندوں کا ایمان جوان ہوتا ہے تو بندی خود بخود اپنے بڑھاپے پہ ماتم کر لیا کرتی ہے۔ دین اسلام، دین اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مفتی اعظم، سراپا فیضان مفتی اعظم، حضور جمال ملت، حضور جمال ملت، اکولا کے سنی مسلمان، اکولا کے سنی مسلمان، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حاسدین میں ایک صاحب تھے
حاسدین میں ایک صاحب تھے، وہ اکثر میری تقریروں میں کمیاں تلاشتے، میرے کردار میں کمی تلاشتے، میری محفلوں میں کمی تلاشتے۔ جب کچھ نہیں ملا تو انہوں نے میرے ایمان میں کمی تلاشنا شروع کر دی اور اپنے چاہنے والوں کے بیچ بیٹھ کر کہنے لگے کہ ارے بھائی وہ تو کافر لگتا ہے۔ تو جن کے بیچ بیٹھ کر انہوں نے مجھے کافر کہا، وہ ایک دن فجر کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ جب وہ آئے تو میں نے چائے ناشتہ وغیرہ ان کو کرایا۔ کچھ دیر انہوں نے مجھ سے گفتگو کری اور گفتگو کرنے کے بعد وہ رونے لگے، اور جن کے ساتھ وہ آئے تھے ان کے ساتھ وہ چلے گئے مجھ سے مل کے۔ پھر جو صاحب ان کو لے کر آئے تھے وہ صاحب میرے پاس آئے، بولے حضرت آپ نے اس آدمی کو چائے پلائی ہے یا ایمان پلایا ہے؟ میں نے کہا ہو کیا گیا؟ بولے نیچے جا کے وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگا اور رو رو کے کہہ رہا تھا کہ ہمارا باپو جھوٹ بولتا ہے، اگر یہ باپو مسلمان نہیں ہے تو خدا کی قسم دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ جب ایمان جوان ہوا کرتا ہے، ایمان جوان ہوا کرتا ہے تو اللہ کی قسم جوانی کا اثر ذات پر ہوتا ہے، دل پر ہوتا ہے، دماغ پر ہوتا ہے۔ اور جوانوں کی صحبت میں بیٹھ کر کمزور درخت بھی پختہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مر کر مٹی میں مل گئے۔ دیکھو میں نے سنا کہ آج دن بھر اجتماع چلا اور اس میں نماز، روزے اور ہدایت کی گفتگو ہوئی، تو میں نے بھی یہ خیال کیا کہ میں بھی ہدایت پر کوئی گفتگو کروں، مگر میرا معاملہ کیا ہے کہ میں بولنا کچھ چاہتا ہوں اور بلوایا کچھ جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میرا پیر کا اشارہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، سب جانتے ہیں کہ نماز کا نہ پڑھنا برا ہے، سب جانتے ہیں کہ روزے کا نہ رکھنا گناہ ہے، سب جانتے ہیں کہ بے ایمانی کرنا برا ہے۔ ارے جب سب جانتے ہیں یہ تو وہ بتا دے کہ جو نہیں جانتے، یا جان کر بھی بہکانے والوں کے بہکانے میں آ کر اپنے ایمان کو کمزور کر لیا کرتے ہیں۔ تو میں نے جو میرا پیر مجھ سے بلوا رہا تھا، پھر میں نے کہا اب یہی بولوں گا۔ اب بہت زبردست قرآن کی تفسیر، حدیث پاک اور دھماکہ خیز دلیل۔ مگر مولانا غیاث بھول مت جانا، وہ عورت ایمان لا کر گئی ہے، سمجھے نا؟ اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلا دینا کہ عورت آئی تھی اور ایمان لا کر گئی ہے۔ سب بھول گئے تھے؟ ہاں، تم بھول جاؤ گے مگر جمال تمہیں نہیں بھولے گا۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، حضور جمال
ملت، محبت جمال ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی تاریخ میں اگر میرے برادر طریقت مفتی عبدالرشید صاحب کارنجوی ہوتے تو یقین ماننا وہ بڈھا جب اپنے ہونٹوں کو سکڑتا تھا تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اب کوئی لطیفہ چھوڑے گا. کچی مسجد کے سامنے لیٹے لیٹے وہ کام کر گیا جو دوڑ دوڑ کے لوگ نہیں کر پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بوڑھی کایا جانتی تھی کہ جس زمین کے اوپر مفتی اعظم کے قدم پڑ جایا کرتے ہیں اسے سینچنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے پھلوں کو کاٹنے کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور مفتی برار تھے، مفتی برار کہ مفتی اعظم کے قدم جو کام کر لیا کرتے ہیں لوگوں کی تقریر و تحریر نہیں کر سکتی. پندرہویں صدی کے مجدد حضور مفتی اعظم، 15ویں صدی کے مجدد حضور مفتی اعظم، عطائے مفتی اعظم، ہم شبیہ مفتی اعظم، قیامت مفتی اعظم، حضرت بابرکت حضور جمال ملت، شیر رضا، شیر رضا، عطائے مخدومہ پیرانی صاحبہ. حضور قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، اور کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اور اس غلامی کے جو سگہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. دوستو آؤ اب میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلو گے؟ چلو گے؟ چلو گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلو. موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر. بنی اسرائیل کے جھرمٹ میں موسیٰ علیہ السلام جلوہ بار ہیں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جھرمٹ میں جلوہ بار ہیں. ایک شخص آیا اور آ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا موسیٰ، یا موسیٰ، یا موسیٰ، کیا پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر علم میں آپ سب سے زیادہ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ، میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، میرے برابر کسی کو علم نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس بھی زبردست علم ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کا ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، بیٹھ جا بابا، کہ الہ العالمین
تیرا وہ بندہ کون سا ہے کہ جو زبردست علم رکھتا ہے؟ میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، دیکھیے مولانا مشرف، مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا، یقین مانے۔ ہاں، وہ بات بیان کر رہا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد جتنے بھی ادھر ادھر کے پلپلے ہیں نا، وہ سب کے سب مضبوط ہو جائیں گے اور ان کے ایمان کے شجر کی جڑیں تحت الثری تک چلی جائیں گی۔ بہت مزیدار بات بیان کرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین، وہ تیرا کون سا بندہ ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، دریا کے کنارے 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 چلے جاؤ، اور تمہارے توشے دان کے اندر جو مچھلی ہے نا، جو بھنی ہوئی مچھلی تم نے کھانے کے لیے رکھی ہے نا، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں تمہاری ملاقات میرے اس بندے سے ہو جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع کو ساتھ میں لیا، درود پاک سنائیے۔ قانون ہوتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، سمجھے نا؟ سپریم کورٹ کا قانون ہے کہ 10 بجے کے بعد مائک جو ہے پبلک پلیس پہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ یہ صحیح ہے۔ ہم محکمے کے، پولیس کے محکمے کے لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے یہ اجلاس کبھی کبھی ہوتے ہیں، ہمیں آدھا گھنٹے کا وقت دے دیں اور آدھا گھنٹے میں انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو ختم کر دیں گے، اور سپریم کورٹ کے قانون کو ہم مانتے ہیں۔ میں بذات خود درخواست کرتا ہوں آفیسران سے کہ آدھا گھنٹے کا وقت ہمیں دے دیں، ہم کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، سیاسی گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر جو بھی حکومت ہے ہمیں منظور ہے، کیا بات ہے، سمجھے نا؟ ہم کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، ہم مذہبی گفتگو کر رہے ہیں۔ درود پاک سنائیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیح وآلہ ابد الدہور وکرم۔ حضرات، اب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع کو ساتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم اس عالم دین سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جس کے علم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اور دریا کے کنارے 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 موسیٰ علیہ السلام و حضرت یوشع روانہ ہوئے۔ ایک مقام کے اوپر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنکھوں کو بند کیا اور آرام کرنے لگے، سو گئے، اور سو کر اٹھے تو حضرت یوشع سے ارشاد فرمایا کہ چلو آگے چلو، آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دور جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوشع توشہ دان کھولو، مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، کھانا کھاؤں گا۔ تو حضرت یوشع نے کہا کہ ارے میرے تو ذہن سے اتر گیا، جو مچھلی کھانے کے لیے رکھی تھی توشہ دان میں،
اچانک وہ مچھلی پھڑپھڑائی، زندہ ہوئی اور دریا کے اندر چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی مقام کے اوپر تو ہماری اللہ کے اس بندے سے ملاقات ہونا تھی کہ جس کے علم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، لہذا واپس چلو۔ اب کیا سمجھے؟ کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ جب تک میں نہیں سمجھاؤں گا تم نہیں سمجھے، اور میں تمہیں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ بندے بن جاؤ، بندی مت بنو۔ سبحان اللہ۔ ارے سنو، مچھلی مر چکی تھی، سبحان اللہ، مچھلی تیل میں تلی جا چکی تھی، آگ میں بھونی جا چکی تھی۔ بھونی تلی مری مچھلی کو جب خدا زندہ کر سکتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھونی تلی مری مچھلی زندہ ہو سکتی ہے، اور معاذ اللہ رب العالمین لمحے کی موت کے بعد کہتے ہیں کہ محمد مر کر مٹی میں مل گئے۔ خدا کی قسم، جس ذات کے صدقے میں آدم کو زندگی ملی، وہ کیسے مر کر مٹی میں مل سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب میں نے تم سے کچھ کہا تھا، یاد ہے؟ آج یقین ماننا، اگر تم لوگوں نے وقت دے دیا ہوتا تو میں وہ گفتگو کرتا کہ 3 گھنٹے تک تمہیں پلاتا رہتا اور تم لوگ جو ہے پیتے رہتے۔ ہاں آپ سنو، عورت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی اور ایمان اس نے قبول کیا۔ اس کی گود کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بڑا پیارا سا بچہ تھا۔ اللہ کے رسول نے اسے ہدایت فرمائی، عورت چلی گئی۔ زمانہ گزر گیا، بچہ جوان ہو گیا، عورت بوڑھی ہو گئی، اور ایک دن اچانک یہ ہوا کہ وہ جوان بچہ انتقال کر گیا۔ صحابہ اکرام میں ہنگامہ کٹ گیا۔ اس کی لاش کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کا انتقال ہو گیا، یہ ہمارا بھائی تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ۔ صحابہ اکرام نے اس کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں کو بلا کر لاؤ تاکہ اس سے اجازت لے کر اس کی نماز جنازہ پڑھوائی جائے۔ یقین ماننا، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب کے اندر لمحے لمحے پل پل کا قانون ہے۔ میرے دوستوں، جنازہ اٹھتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جنازہ اٹھتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 آدمی جنازے کو لے کر آگے آگے چلا کرتے ہیں اور پیچھے پیچھے سب لوگ چلا کرتے ہیں۔ یہی منظر ہوتا ہے نا۔ جنازے کے آگے چلنے کا حکم نہیں ہے،
سن لو، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم ہے اسلام کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر کوئی بات لا یعنی نہیں ہے. پیچھے پیچھے چل کر بندہ یہ مرنے والے کو کہتا ہے کہ آگے آگے تم جا رہے ہو، پیچھے پیچھے ہم آ رہے ہیں. اپنی موت کا اعتراف کرتا ہے بندہ پیچھے پیچھے چل کے. میرے دوستوں، کب موت آ جائے کچھ پتہ نہیں. اور ان صحابی رسول کو اچانک موت آ گئی، انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول کے حکم پر صحابہ نے اس کو غسل دیا اور اس کو کفن پہنایا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں کو بلا کر لاؤ تاکہ اس کے جنازے کی نماز کے لیے اجازت لی جائے. یہ وہ عورت تھی کہ جس نے رسول اللہ کے دست پاک پر ایمان قبول کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، قبیلے میں تنہا ہوں کہ جو ایمان لائی ہے. صحابہ اکرام اس عورت کے گھر کی طرف دوڑے اور بوڑھی ماں سے کہا، چل، اللہ کے رسول نے تجھے یاد فرمایا ہے. خوشی کا ایک نور تھا جو چہرے کے اوپر اس عورت کے پھیلا. کہا کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے مجھے کیوں یاد فرمایا؟ کہا تیرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے کی نماز کے لیے اجازت لینا ہے. عورت کا چہرہ اتر گیا، بولی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور دوڑی مسجد نبوی کی طرف، دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح، تتر بتر اس کے کپڑے، اور بھاگتی ہوئی اس مقام کے اوپر آئی کہ جہاں اللہ کے رسول جلوہ بار تھے اور اس نوجوان کی لاش رکھی ہوئی تھی. صحابہ اکرام سینکڑوں کی تعداد میں وہاں حاضر تھے اور سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، اداس تھے. ایک ماں آئی ہے اپنے بیٹے کی لاش کے اوپر. میرے دوستوں، ماں کی محبت کیا ہوتی ہے ذرا آپ دیکھیے. اگر ماں کی محبت کو ایک پلڑے کے اوپر رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اوپر تمام دنیا کے لوگوں کی محبت کو رکھ دیا جائے تو خدا کی قسم ماں کی محبت کا پلہ بھاری ہوگا. 9 مہینے تک اپنے شکم میں بچے کو رکھ کر ٹہلنے والی اور زندگی سے دور اور موت سے قریب پیدائش کے وقت ہو جانے والی ماں، اور صرف ماں ہوتی ہے. خدا کی قسم ماں وہ ہے جو بچے کو پیدا کرتے وقت مر جایا کرتی ہے، اللہ اسے پھر زندگی عطا فرمایا کرتا ہے. اس کی محبت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ بوڑھی ماں آئی، میں مختصر کر رہا ہوں. بوڑھی ماں آئی، رسول اللہ کی طرف دیکھا اور اس کے بعد اپنے بچے کی طرف بھاگی. بچے کی آنکھوں کو کھول کے دیکھا، مردار آنکھیں. سانس دیکھنے کے لیے ناک کے اوپر ہاتھ کو رکھا، سانس نہیں چل رہی. پیٹ دبایا، سانس نہیں تھی. نبض ٹٹولی، سانس نہیں تھی. جب دیکھا کہ بچہ مر چکا ہے تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی. محمد کے خدا، مصطفیٰ کے خدا، رسول اللہ کے خدا، خاتم النبیین کے خدا، امام الانبیاء کے خدا،
میں نے تیرے اور تیرے رسول کے لیے، تیرے دین کے لیے اپنے قبیلے کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے اقربا کو چھوڑا، اپنا باطل دین چھوڑا، تیرے دین کو، تیرے رسول کے دین کو میں نے اختیار کیا۔ اے اللہ، میرا تو کوئی سہارا نہیں، تو نے میری جوان، تو نے میرے بڑھاپے کی لاٹھی کو چھین لیا، اب میں کس کے سہارے اپنی زندگی کو گزاروں گا؟ اے محمد کے خدا، محمد کی زیارت کے صدقے میں میرے بچے کی زندگی کو واپس کر دے۔ سبحان اللہ۔ محمد کا وسیلہ مانگ رہی ہے، ایک ماں تڑپ تڑپ کر وسیلہ مانگ رہی ہے اور پکار پکار کر اللہ سے کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کو محمد کے صدقے میں زندہ کر دے۔ اللہ کے رسول اپنی چشمہائے اقدس کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، جلوہ بار ہے۔ اچانک وہ عورت اللہ کے رسول کے قریب پہنچ گئی، کہا یا رسول اللہ، میری بڑھاپے کا سہارا چھن گیا ہے۔ قسم خدا کی، عرش کے فرشتے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں گے، اور عرش کے فرشتوں نے چیخ چیخ کر اپنے رب سے عرض کیا ہوگا کہ مولا، اس ماں کی آہو بکا ہم سے نہیں دیکھی جا رہی، تیرے نبی کے ہوتے ہوئے ایک لاش پڑی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد کو حکم دے دے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، محمد کہہ دیں گے تو زندہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول اپنی گردن کو جھکائے ہوئے، آنکھوں کو بند کیے ہوئے جلوہ بار ہے۔ عورت نے قریب آ کر اللہ کے رسول سے عرض کیا، میرے رسول نے آنکھوں کو کھولا، ایک نگاہ ماں کی طرف ڈالی اور دوسری نگاہ لاش کی طرف ڈالی، اور پھر جیسے ہی میرا رسول مسکرایا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اٹھ کر بیٹھ گیا وہ مردہ، اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ماں نے سینے سے لگا دیا۔ جس رسول کی نگاہ زندہ کر دے، جو رسول درخت، سوکھے ہوئے درختوں کے قریب سے گزر جائے تو درخت جو ہے زندہ ہو جائے، جو رسول کھائے ہوئے گوشت کے بعد بچی ہوئی ہڈیوں کے اوپر اپنے دستے پاک کو پھیر دے تو ہرن کودتا ہوا اپنے جنگل کی طرف چلا جائے، جو رسول جابر کے بچوں کو زندہ کر دے، سبحان اللہ۔ وہ رسول خود کیسے مر کر مٹی میں بے شک۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے۔ ہزاروں لاکھوں قبریں ہوتی ہیں قبرستان کے اندر، مگر جو بات خواجہ کی قبر کی ہے وہ کسی قبر کی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جو بات تاج الدین کی قبر کی ہے وہ کسی قبر کی سبحان اللہ۔ جو بات وارث کی قبر کی ہے وہ بات کسی کی قبر کی شک نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم قبروں کو نہیں مانتے، قبر میں جو زندہ ہے اس کو مانا کرتے ہیں۔
ہم قبر کے آگے سر نہیں جھکاتے، ارے سجدہ تو خدا کو کرتے ہیں، مگر قبر میں جو زندہ ہے اس کی عظمت کے آگے سر کو جھکاتے ہیں۔ اس حیات جاویدانی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جو لوگ دین کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ حیات عطا فرمایا کرتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میرے دوستوں، مفتی عبدالرشید صاحب کارنجوی کے انتقال پرملال کے بعد یہ پہلا جلسہ ہے۔ میں خواہش کروں گا کہ اس جلسے میں مفتی عبدالرشید صاحب کارنجوی کے لیے ہم اور آپ سب مل کر دعائے مغفرت کریں اور ان کے پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کریں۔ سب لوگ اس عقیدے کو لے کر جائیں کہ ہمارا رسول ہمارا رسول ہمارا رسول ہمارا رسول زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی جو نعرہ لگا تھا نا، ایک بیچ میں نعرہ کیا لگایا تھا؟ نہیں آپ نے لگایا تھا کوئی نعرہ؟ صحیح سلطان صاحب۔ نہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد نہیں کہتے، زندہ باد نہیں کہتے۔ زندہ باد کا مطلب ہوتا ہے کہ دیر تک زندہ رہے، طویل وقت تک زندہ رہے۔ میرا رسول تو ہمیشہ زندہ رہے، سمجھے نا؟ فیضان تاجدار ختم نبوت جاری رہے، جاری رہے۔ نعرے بھی لگایا کرو نا تو دیکھ لیا کرو کہیں کہ ہم اپنے ہی عقیدے کے منکر تو نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ تاجدار ختم نبوت، فیضان تاجدار، اور اگر تاجدار ختم نبوت کہا جائے تو اگر کہو گے پائندہ باد، پائندہ باد یعنی ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہے، اور زندہ باد مطلب بعد تک، دیر تک زندہ رہے، تو وہ تو زندہ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک منٹ بیٹھے رہیے، اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیے۔ جو لوگ حضرت سے مرید ہونا چاہتے ہیں، کئی لوگوں نے مجھ سے گزارش کی کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں تو مرید بن